ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ تو آئیے آج چونکہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے تو میں سرکار غوث پاک کی محفل میں آپ کے سامنے غوث اعظم نے ولی بننے کا جو طریقہ بتایا ہے آج اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ انسان اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے۔ غوث پاک نے ولایت کا نصاب اتنا آسان بیان کیا ہے، اگر انسان یاد کر کے اس رستے پر چلے تو یقیناً وہ مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ ولایت کی بہت قسمیں ہیں لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے بچ کر اس کی دوستی کا مقام حاصل کر لے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر غوث پاک کے علاوہ کوئی عام انسان بیان کرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ اتنا چھوٹا کام کر کے بھی کوئی ولی بن سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے کہی ہے جس کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جو ولایتوں کو بانٹنے والا ہے، جو ولایت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کا منصب شیخ عبد القادر جیلانی کو امام مہدی کی آمد تک کے سونپا ہے، اور اللہ رب العزت نے ولایت عطا کرنے کا منصب سرکار غوث اعظم کو عطا کیا ہے۔ اور غوث پاک وہ ہیں جو صرف ولایت تقسیم ہی نہیں کرتے بلکہ ولایت کو چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں سلب الاحوال۔ اللہ اکبر، یہ منصب ولایت کی کائنات میں اس وقت کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دور قیامت تک ولایت کی کائنات میں سرکار غوث اعظم کا دور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سب کے سورج طلوع ہو کر کے غروب ہو گئے، عبد القادر کا سورج وہ ہے جو قیامت تک غروب نہیں ہو سکتا۔ سب کے مرغے بول کر کے چپ ہو گئے، عبد القادر کا مرغا ایسا ہے کہ جو قیامت تک کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اور مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں۔ حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ اللہ اکبر، آج یہ غوث پاک نے ولی بننے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، میں نے کہا سلب الاحوال، ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھا، وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے
लिए आके वो है तलवा तेरा। अगर चाहे तो अब्दाल का मकाम छीन ले और चाहे तो चोर को विलायत का मकाम अता फरमा दे। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है विलायत की दुनिया में। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वली न उनसे पहले हुआ न उनके बाद कोई हो सकता है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यद्दीन हो। ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है। क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान के अंदर 12 सिफतें पैदा हो जाए तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। 12 सिफतें, यूं तो ये 10 ही है, लेकिन 2 सिफतें चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफात से जितना चाहता है उसको हिस्सा अता करता है। तो अब यूं कह लें उसको कि 2 सिफतें अल्लाह की, अल्लाह उसमें से जितना हिस्सा चाहता है उसको अता करता है। 2 सिफतें उसमें रसूलुल्लाह की अता की जाती है, 2 सिफतें उसमें सिद्दीक अकबर की दी जाती है, 2 सिफतें उसमें फारूक आजम की। ये गौसे पाक ने अपने खुतबे में फरमाया, खिताब में जो गौसे पाक के खुतबात हैं उसमें ये लिखा हुआ है। इसको इमाम अहले सुन्नत ने भी फतावा रज़विया शरीफ में लिखा। 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की, यानी चारों खुलफा की 2-2 सिफतें हो गई 8, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की हो गई 10, और अल्लाह की 2 सिफतों से अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही तखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह कि आका ने फरमाया अल्लाह के अखलाक से मुज़य्यन हो जाओ। मतलब ये कि अल्लाह पाक अपनी उन 2 सिफतों से जितना चाहता है उसको हिस्सा अता फरमाता है। अब वो 12 सिफतों का जिक्र सुने और आप भी और हम भी कोशिश करें कि इस पर अमल करें तो कुछ ना कुछ मकाम और मर्तबे अल्लाह के करम से हमें भी मिल जाएंगे। क्योंकि मालदार का जिक्र सुन के मालदार बनने की कोशिश न करना ये तो नादानी है। बचपने से लेकर के सफेद बाल हो गए, बुढ़ापा आने लगा, हम वलियों का जिक्र रोज सुन रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये कोशिश क्यों ना की कि हम भी उस रास्ते पर चलें, हम भी उस राह पर चलें। वो 2 सिफतें क्या है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का बंदा मजहर बनता है, जिन 2 सिफतों का, तो इमाम अहले सुन्नत उसको फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं और गौसे पाक अपने खुतबात में फरमाते हैं। अब यहाँ पर ये पढ़ने से पहले थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, हालांकि आप बहुत तवज्जो से सुन ही रहे हैं, लेकिन आप गौर फरमाएं। आजकल वली हम किसको कहते हैं, किसको समझते हैं? जिसके हाथ में तस्बीह हो, जो मुसल्ले पे बैठा हो, या उसके बगल में कुरान हो, या उसके कंधे पे मुसल्ला हो, या उसके अमामे का पेज और उसके अमामे की खूबसूरती हो, जुब्बे की खूबसूरती हो, किसी मसनद पे बैठा हो, 2-4-6 लोग उसके पैर दबा रहे हों, या फिर वो नंगा धड़ंगा किसी दरगाह पे बैठा हो, या उसके बाल बिखरे हुए हों, काले पीले कपड़े पहने हो, या वो कब्रस्तान में बैठ करके चिलम पी रहा हो और जो है लगा दम मिटे गम की बातें कर रहा हो, हकीकत और मार्फत का तस्करा कर रहा हो। याद रखना, विलायत का जिक्र न तस्बीह और मुसल्ले से है मुकम्मल तौर पर। इसलिए कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूँ, इंसान पूरी ज़िंदगी तस्बीह घुमाता रहे, लेकिन ये 12 सिफतों का अगर वो हामिल ना होगा तो उसकी तस्बीह घुमाने से वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। वो तहज्जुद गुजार भी हो जाए तो भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता। तहज्जुद एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ों का जिक्र इसमें आया है आप उस पर तवज्जो करें। आसान भी है, कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो शायद बहुत कम लोगों को आप पाएंगे। ये जो फिक्र दी गई है आपको कि हम नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते, मैं कहता हूं क्यों नहीं बन सकते? जब मैखाना भी वही है, जाम भी वही
وہی ہے، میقدہ بھی وہی ہے، ساقی بھی وہی ہے، سراہی بھی وہی ہے، پیمانہ بھی وہی ہے، پھر کس کی ضرورت ہے؟ صرف میخار کی ضرورت ہے۔ میخار آ جائے تو جام وہی، پیمانہ وہی، سرائی وہی، بادہ وہی۔ اور اقبال کے دو مصروں میں کہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کوشش کرتے، والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے کوشش نہیں کی وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے، مگر جو کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم کوشش تو کریں، اللہ کے یہاں کوشش رائے گا نہیں جاتی۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، جو اس کی راہ میں چلتے ہیں اس کی طرف، اس کا وعدہ ہے جو ہماری طرف چل کر آتے ہیں ہماری رحمت ان کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں کہا، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھل ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھول ہی دے گا۔ پردے کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، حسن تو کہتا ہے کہ دستک دیتے رہو دروازہ کھل جائے گا، مجھے یہ تو بتا کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ اس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، جس کا دروازہ بند ہو اس نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ جب یہ دیکھا گیا تو وہ بڑھیا کوئی اور نہیں تھی، اسی کو رابعہ بصری کہا جاتا، اس کا در تو کھلا ہوا ہے۔ لوگ دروازے پہ دستک دینے کی بات کیا کرتے ہیں؟ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا در رحمت کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کہیں تو انسان مجازن کہتا ہے، ورنہ حقیقت تو اس کا در واہ ہے، کھلا ہے، بلکہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب کے دروازے بند ہوتے ہیں، رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن قوم کی بے حسی کو کریں تو کیا، سب کی قدر کی، سب کی طرف توجہ کی، رب کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جن 12 صفتوں کی وجہ سے انسان ولایت کا مقام پاتا ہے، وہ 2 صفتیں وہ ہے، ایک کو صفت ستاری کہتے ہیں اور ایک کو صفت غفاری کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ان 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے، اتنا حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوگا، اب سننا اور پھر دیکھنا کون کون ولی ہے۔ دیکھو ولی ابھی بھی موجود ہے، آپ کے مجمع میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، تو اب حضور نے فرما دیا 40 میں ایک ہے تو کوئی تو ہوگا، لیکن پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون ہے، پیشانی پہ نہیں لکھا کون ہے۔ یہی تو بات ہے، اجتماعی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہے؟ اجتماعی دعائیں قبول کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے، اس کی آمین کے صدقے ہماری بھی قبول ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل کیوں ہے؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا، اس کے صدقے ہماری بھی قبول ہوگی۔ یہ بات اجتماعیت میں برکت اس لیے ہے کہ اجتماعیت میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں صفت ستاری اور غفاری کا اس کو مظہر بنایا جاتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوتا ہے، ستار کہتے ہیں عیب پہ پردے ڈالنے والے، اللہ ستار ہے۔ ستار وہ عیب چھپاتا ہے، تو جس کو اپنا دوست بناتا اس میں بھی یہ صفت عطا کرتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتا بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا، اور جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے یہ وہ عبادت ہے جو ولی بناتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں نماز تو ہے، تہجد تو ہے، تلاوت تو ہے، تسبیح اور تحلیل تو ہے، لیکن ہمارے یہاں بتاؤ کیا یہ صفت بھی ہے عیبوں پہ پردے ڈالنے کی؟ اللہ کیسا ستار ہے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے جرائم کو دیکھیں اور پھر سوچیں اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے، نہ تم یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ کیسے پردے ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو کیسے چھپاتا ہے،
اور ولی بھی عیب پوش ہوتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کے عیب کھولتا نہیں. اسی لیے فرمایا گیا جب تک تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اور جب تم لوگوں کے عیب کے پردے کھولو گے تو تم ایکسپوز، تم لوگوں کو بے نقاب اپنی طاقت کے مطابق کرو گے، اللہ تمہیں بے نقاب اپنی شان کے مطابق کرے گا. اس لیے لوگوں کے عیب نہ کھولو، عیبوں پہ پردے ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اولیاء اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس، سجادہ پہ بیٹھنے والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، پرہیزگار لوگوں کے پاس اللہ اکبر عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں. مثال کے طور پر ولی ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، تو کوئی آئے گا آ کر کہے گا کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، میں شراب پی کر آیا ہوں، میں چوری کر کے آیا ہوں، میں ڈکیتی کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں وہ کر کے آیا ہوں. ارے وہ توبہ کرائے گا اور توبہ کرانے کے بعد میں مریدوں میں کہہ دے گا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اس کی عزت کا تو کھلواڑ ہوگا. اسی لیے جس کو مسند ولایت دی جاتی ہے اس کو عیب پوش بنایا جاتا ہے. کیسے تھے وہ لوگ عیبوں کو چھپانے والے؟ اگر ان کا ذکر کیا جائے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کے عیبوں کو کیسے چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے لیے خود کو خطرے میں ڈال کر کے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالے جاتے تھے. اللہ اکبر. ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے اور بزرگ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں. ایسے میں محفل میں بدبو اٹھتی ہے. اب آپ غور کرنا، اللہ اکبر، بزرگ کی محفل سجی ہے اور بزرگ واعظ کر رہے ہیں اور ایسے میں بدبو اٹھتی ہے. بدبو اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی سے خطا ہو گئی، یعنی کہ کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی. اب بدبو اٹھی، بدبو اسی وجہ سے اٹھ سکتی تھی. تو جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب کیا کہ بدبو کس کی وجہ سے اٹھی؟ تو وہ جو شیخ تھے، جو بزرگ تھے، جو لوگوں کو درس دے رہے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں چلو ہم سب چل کر کے وضو کر لیتے ہیں، ہم سب چل کر وضو کر لیتے ہیں. مطلب کیا کہ جس سے ایسا ہوا اگر وہ اٹھ کر وضو کرنے جائے گا تو اس کا عیب کھل جائے گا کہ بدبو اس کی وجہ سے پھیلی تھی. اس بزرگ نے کہا ہم سب چل کے وضو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس بھائی کے عیب پہ پردہ پڑ جائے، اس کا یہ معاملہ کسی پر اوپن نہیں ہونا پائے. اللہ اکبر. دیکھو یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی. اب ہم بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم ولی کہلائیں، تو کیا یہ ظرف بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر یوں پردے ڈالیں؟ بلکہ اللہ اکبر آج تو حالات یہ بن گئے کہ کسی میں عیب نہ بھی ہو تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں. یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب سب کے سامنے نہیں لے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے. یہاں ایک اس سلسلے میں ایک خوبصورت روایت میرے سامنے آتی ہے. عیب پہ پردے ڈالنا کتنی خوبصورت چیز ہے. اس روایت کو بزرگان چشت نے اپنی کتابوں میں لکھا. غور سے سننا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خرقہ، جبہ کہنے جبہ، اس جبے کے بارے میں فرمایا کہ معراج میں میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے یاروں میں سے یعنی اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہے دے سکتے ہیں. آپ اپنے صحابہ میں جس کو چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اسی کو دینا جو یہ بات کرے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. جو بات میں نے بتائی، جب کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ جبے کا وارث وہی ہوگا، اسی کو عطا کرنا. جب میرے آقا نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جبہ اللہ نے مجھے نوازا، عطا کیا ہے، مجھے یہ خلعت دی ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ میں کسی کو دوں، تو اب تم لوگ بتاؤ کہ میں کس کو دوں؟ کون ہے جو اس جبے کے بارے میں وہ بات کرے
کہ میں دوں تو وہ کرے گا کیا جبہ لے کر؟ تو سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کریں، اگر آپ مجھے یہ جبہ دیں گے تو میں صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، یہ جبہ مجھے عطا کریں۔ وہ کیونکہ وہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، حضور کے مصلے کے وارث، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ان کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا، وہ غار میں دوسرے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ نے، قرآن نے ان کو صحابی رسول کہا، ان کی شان ہے، لیکن نعمتوں کے لیے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کون سی نعمت ملنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا صداقت سے زمین کو بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا ابو بکر بات بڑی اچھی کہی تم نے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں اس کو دوں جو یہ بات کرے جو میرے اللہ نے مجھے بتائی۔ پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں دنیا کو زمین کو عدل سے بھر دوں گا، انصاف سے بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا عمر بات تم نے بڑی اچھی کہی، مگر مجھے حکم ہے کہ میں اسی کو دوں جو یہ بات کرے جس کو میرے اللہ نے بتایا ہے۔ پھر عثمان غنی نے عرض کی میرے آقا میرے کریم مولا بندہ پرور بندہ نواز آپ مجھے عطا کریں، اگر مجھے دیں گے زمین کو سخاوت سے بھر دوں گا۔ یعنی ہر صحابی اپنی اپنی صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ذو النورین تم نے اچھی بات کہی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ بات سنوں تم میں سے کسی سے جو اللہ نے بتایا تو اس کو دوں۔ تو پھر خاتم الولایت اللہ اکبر باب مدینۃ العلم فاتح خیبر علی مرتضیٰ سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بارے میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے یہی کہا تھا علی یہ جبہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شاہ جیلا۔ عیبوں پہ پردے ڈالنا کتنی بڑی چیز ہے۔ معراج کا وہ خرقہ سیدنا مولا کائنات کو دیا گیا، پھر انہوں نے امام حسن بصری کو دیا، پھر انہوں نے حضرت معروف کرخی کو، پھر حضرت حبیب اجمی کو، اس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی کو، معروف کرخی کو، پھر اس کے بعد حضرت سری سکتی کو، پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو، اس طریقے سے وہ سلسلہ آتے آتے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہند کے راجہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی، سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی۔ اور آگے پھر اس کے بعد بابا قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید الدین، پھر سرکار نظام الدین، پھر سرکار برہان الدین غریب، پھر اس کے بعد سید زین الدین شیرازی جنہیں 22 خواجہ کہتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ وہ جبہ ان تک پہنچا اور وہ اب بھی ان کے دربار میں موجود ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو آپ معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب اے پوشیے خلق کس قدر شان کی بات ہے۔ تو جو ولی بنتا ہے اسے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بناتا، پھر صفت غفاری سے اس کو حصہ دیا جاتا۔ مطلب کیا؟ معاف کرنا، اس کی طبیعت میں معاف کرنا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ مطلب ولی لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، اس سے ٹکرا، اس سے بھیڑ نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا ولیوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ اب پتہ چلا
آپ کتنی تسبیح بڑی لے لو ہاتھ میں، لیکن ذات کے لیے لڑتے پھر رہے ہو. آپ سب کچھ ہو سکتے مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا. دیکھو ولی کیسے معاف کرتا ہے. یہاں پر ایک بات پھر مجھے یاد آئی بزرگان چشت سے. چشتی سلسلہ اہل بہشت، کیونکہ ہندوستان کا یہ سب سے بڑا سلسلہ، ہند میں دین جو پھیلا ہے اس کا سب سے پہلے سہرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو ہمارے مشائخ چشت ہیں. حالانکہ ہم لوگ قادری بھی الحمدللہ، بلکہ قادری ہی ہے پہلے مرید، مگر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمیں قادریت بھی ملی ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملی ہے. غریب نواز کو جو نظر انداز کرے گا نہ وہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، اتنا یاد رکھنا. ہاں اس لیے کہ یہاں کے جتنے کلمہ پڑھتے ہیں سب کے باپ داداؤں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، یا ان کے خلفاء نے پڑھایا ہے. اور جو عرب سے آئے ہیں ان کے لیے زمین بھی جس نے ہموار کی ہے وہ سرکار غریب نواز یا ان کے خلفاء کی ذات. اس لیے غریب نواز کو کوئی نظر انداز نہیں کر. ہندوستان کی اصل حکومت غریب نواز کے ہاتھ میں، اور غریب نواز اس ولی کا نام ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا سلسلہ چشت اہل بہشت، اپنی ذات کے لیے نہ لڑنا، معاف کرنا. سلسلہ چشتیہ میں ایک نام ہے سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، روشن چراغ دہلوی، چراغ دہلی ہیں آپ. اور یہ حضرت محبوب الہی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں حضرت محبوب الہی کے نصیر الدین چراغ دہلوی. آپ چونکہ چشتی تھے، چشتی مشرب تھے، تو آپ جو سلسلہ چشت کی رسومات ہے اس کے پابند بھی تھے. علماء جانتے ہیں وہ کیا کیا رسومات ہے، اس کا ذکر میں یہاں ابھی نہیں کرتا. تو بادشاہ کو کچھ لوگوں نے کان بھرے، کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ جو نصیر الدین ہے محبوب الہی کے خلیفہ، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے خوب مزے کر رہے. ان کو آپ اپنی نوکری دیں، ان کو آپ اپنا نوکر بنائیں تاکہ یہ ذلیل ہوں. اب ہر دور میں ولیوں کا سکہ چلتا رہے، ہر دور میں اللہ والوں کا سکہ چلتا رہے، ہر دور میں ولیوں کا ڈنکا بجتا رہے، اور ہر دور کی عوام اور اہل ایمان کے خواص سب ولیوں کے معتقد رہے ہیں. تو لیکن کچھ لوگوں کو حسد رہتا ہے اللہ والوں سے، بلکہ ولی بھی وہی بنتا ہے جس کے حاسد ہوتے ہیں. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کوئی فرعون مسلط کرتا ہے مخالف، جو اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ اس پہ صبر کرتا رہتا ہے. تو نفل عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ مخالفتوں پر صبر کی بنیاد پہ اللہ مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل ظاہر ولیوں کی مخالفت کرتے رہے لیکن اولیاء کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتے رہے، وہ مخالفتوں پہ صبر کرتے رہے. پرتھوی راج دیکھیں غریب نواز کا مخالف رہا لیکن غریب نواز نے پرتھوی راج کی کبھی مخالفت نہیں کی. اسی طریقے سے ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کے بہت مخالف تھے، حاسدین تھے، تو بادشاہ کے کان بھر دیے، کہا کہ یہ خانقاہ میں مزے کر رہے ہیں، ان کو نوکری پہ لگاؤ، نوکری دو، حقیر کام دو، چھوٹا سا کام دو، تاکہ ان کے مریدین چھٹے، ان کی عزت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے پامال ہو جائے. ایک قاصد پہنچا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہمیں بادشاہ سے کیا کام، ہم بادشاہ کے یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلو، نہیں آؤ گے تو ہم اٹھا لے جائیں گے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مریدوں نے کہا، خلفاء نے کہا حضرت ظالم ہے، آپ چلیں. وہاں گئے تو بادشاہ نے کہا آپ کو میری نوکری کرنی. فرمایا میں نوکری کیوں کروں تمہاری، میں تو کوئی نوکر نہیں ہوں. کہا لیکن تمہیں کرنی پڑے گی. خواجہ صاحب نے فرمایا میں نہیں کروں گا. دیکھو ولی کیسا معاف کرنے والا، حلم کیسا ہوتا ہے ولی کے اندر. جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں ولایت ہوگی وہاں گلوں کی نکہتوں سے زیادہ حلم ہوگا.
معاف کرنے کا جذبہ ہوگا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا میں نوکری نہیں کروں گا. کہا کرنی پڑے گی. اس نے کہا کرنی پڑے گی. آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا, میں نوکر نہیں ہوں, میں تمہاری نوکری کیوں کروں, مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. اس نے کہا اگر نوکری نہیں کرتے تو یہ اس نے بادشاہ نے یہ جو دونوں طرف کی ہڈی ہوتی ہے, یہ سینے کی ہڈی, یہ والی دو ہڈی, ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کیا. یہ ظلم ہے. اللہ والوں کے ساتھ ہوا کیا ذرا اندازہ کریں اور ان کا حلم دیکھیں, اہل دنیا کا ظلم اور پھر ان کا حلم دیکھیں, تاکہ پتہ چلے کہ خدا کے دوستوں میں صفت غفاری کس طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے. یہ دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر باندھی اور آپ کو کھوٹے سے لٹکا دیا. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو جب آپ کو لٹکا دیا گیا تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی سے مریدوں نے کہا حضور آپ جو دعا کرتے ہیں, اب بد دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا ہے, اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اسے ہلاک کر دے. فرمایا فقیر اللہ کا دوست اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا. ہم اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے, اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے. 3 دن تک ایسی لٹکے رہے. سیرت نگاروں نے, بعض لوگوں نے اور بھی لکھا, لیکن کم سے کم 3 دن تک لٹکے رہے. جب لٹکے ہوئے مریدین نے کہا حضور آپ قبول کر لیں, اب دیکھا نہیں جاتا, تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری کے لیے تیار ہوں. 3 دن کے بعد پھر آپ کو نوکری دی گئی. کون سی نوکری؟ اللہ اکبر, کہ بادشاہ کو کپڑے آپ پہنائیں گے. بادشاہ جب سوار ہو کر کے نکلے گا کپڑے آپ پہنائیں گے. اب بادشاہ کو آپ کپڑے پہناتے, باندھتے. اس سے وہ ظالم سمجھتا کہ میں ان کو ذلیل کر رہا ہوں, حالانکہ وہ کیا ذلیل کر سکتا, خدا جسے عزت دے وہ کیا ذلیل کسی کو کوئی کر سکے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتے عزت دیتے ہیں, جسے چاہتے ذلیل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی اور اب اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں, حالانکہ آپ کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن وہ اپنے زوم باطل میں ذلیل کرنا چاہتا ہے. ایک دن اب اس نے سوچا کہ چلے یہ میری بات پہ آ گئے اور مجھے کپڑے پہنا رہے ہیں, تو کسی ظالم نے پھونک ماری ایسی کہ تم وقت پر آتے ہو, تم وقت پر آتے ہو, اس لیے وہ کپڑے پہنا دیتے ہیں. ایک کام کرو, تھوڑا دیر سے آیا کرو, تاخیر سے آیا کرو, تاکہ انتظار کرنا پڑے, ان کو انتظار کرنا پڑے. اللہ اکبر. ایک دن بادشاہ اتنی دیر سے آیا, خواجہ نصیر انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی ہے, یعنی سورج غروب ہونے لگا ہے. اب نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے 70 سال تک غار میں بیٹھ کر انسان عبادت کرے, وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی فرض نماز ایک طرف ہے. یعنی اللہ اکبر, 70 سال کے جنگلوں کے ریاضت اور مجاہدے انسان کو وہ مقام عطا نہیں کرتے جو فرض نماز اس کو مقام عطا کرتی ہے. تو نصیر الدین چراغ دہلوی تڑپ رہے ہیں, بادشاہ کب آئے گا, کب آئے گا, کب آئے گا, حتیٰ کہ سورج زرد ہونے لگا. اس پر حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں کی نماز اس وقت ہے جبکہ مسنون وقت ہو اور سورج زرد ہو جائے, اس وقت منافق نماز پڑھا کرتے ہیں, وہ منافقوں کی نماز ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ لوگ سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ ہر بندہ ایسا کرنے والا منافق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن یہ منافقوں کی صفت ہے. جیسے کہ کہا گیا جھوٹ منافقوں کی صفت ہے, وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے. تو ایسے ہی نماز کو دیر سے ادا کرنا جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو, یہ منافقوں کی صفت ہے. وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں. یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ, جو سورج غروب ہوتے وقت عصر کی نماز پڑھے اس کو منافقوں کی صفت پہ کہا گیا. جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں, اللہ اکبر, ان کا کیا انجام ہوگا, ان کا کیا حال ہوگا, ان کا مزاج کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے. بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے, وہ حامان کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. وہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. یعنی جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں
نماز کو ترک کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میں سوچتا ہوں فرعون کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، حامان کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ابی بن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضور کا ایسا کٹر دشمن، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بندے کو قتل کیا، حضور نے کسی دوسرے بندے کو قتل نہیں کیا، اور قتل کرنے میں بھی شان رحمت للعالمین کا کیا ظہور تھا کہ حضور نے نہ اس کا گلا کاٹا، نہ ہاتھ کاٹا، نہ اس کے پیٹ میں تلوار ڈالی، نہ اس کے پیٹ میں جو نیزہ ڈالا، بلکہ سرکار نے ایک تیر لیا اور تیر لے کر اس کے جسم پہ پھر چبا دیا۔ جب چبایا تو پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا۔ کسی نے کہا او نازک عورت تو ہو گیا ہے تو کہ تو انہوں نے صرف تیر چبویا ہے تو اس طریقے سے تھرکتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے چبوتے جب پتا چلتا، واللہ تیر چبونا ان کا بڑی بات ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں قتل ہو جاتا۔ حضور کی شان یہ، حضور نے ایک ہی بندے کو قتل کیا، نیزہ چبو دیا، وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ اٹھیں گے جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کہاں ہو غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ اور نماز چھوڑ کے اٹھنا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ کیا ہو گیا؟ لوگوں کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی، چلتے پھرتے کھیلتے کودتے ہنستے کھیلتے نمازوں چھوڑتے۔ نماز چھوڑنے والوں، یہ ایسی روایت ہے جس کا انکار کسی مکتبہ فکر نے نہیں کیا۔ ہم سنیوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں کو ویران کر چکے، نمازوں سے کوسوں دور جا چکے، جلسوں میں تو ہزاروں کی تعداد ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی ہزاروں کی تعداد ہے؟ جو قوم دین سننے کے لیے تو ہزاروں میں جمع ہو اور دین پر عمل کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں بھی جمع نہ ہو، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی، غیب داں نبی، جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جن کے کہنے پہ ہم نے فرشتوں کو مانا، جن کے کہنے پہ قبر کو مانا، جن کے کہنے پہ حشر و نشر کو مانا، وہی فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بڑھ کر بڑی معذرت کے ساتھ دوراجی والے اگر جان بخشی کریں تو بڑھ کر ایک بات ضرور پوری جرات سے کہہ جاؤں گا، 11ویں شریف کی 11 نہیں 40 دیگیں پکا لے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول کا فرمان تلوار کی طرح سنوں پہ لٹک رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو، نبی کے دشمن کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھنا، جس کو رسول اللہ قبول نہ فرمائے اس کو غوث اعظم بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے، اس کو غریب نواز بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ میری سنی قوم کو کیا ہو گیا، میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا، کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے عزیز، اگر نماز کے لیے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک کون چلاتا ہے، یوٹیوب پر کون بیٹھتا ہے، ٹویٹر کون استعمال کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس قوم کو عریانیت اور فحاشی کے لیے وقت ملتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، پھر وہ اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار ہیں یا نفس کے بندے ہیں یا اپنی خواہشات کے بندے ہیں؟ سن لو، جب تک یہ قوم خدا کی چوکھٹ پہ جھکتی رہی، اس قوم کا سورج بلند رہا، اس قوم کی عظمت رفتہ بحال رہی، یہ قوم ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ جب سے مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے سجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے عبادتوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس وقت سے ہماری قوم کو زوال آ گیا ہے۔ یہ قوم تباہی کے دہانے پر ہے، یہ قوم بربادی کے دہانے پر ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اللہ اکبر، ان کو ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا، ہڈیوں کے اندر سوراخ کر کے، دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے اور بادشاہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور تڑپ گئے۔ تڑپنے کے بعد اللہ اکبر، اتنا وقت تھا کہ بس چند رکعت پڑھی جا سکتی تھی اور سورج غروب ہوتا، یعنی مکروہ وقت آ گیا۔ تب نصیر الدین چراغ دہلوی نے جبہ پہنایا اور جبہ پہنا کر اپنے مریدوں میں سے کسی کو کہا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا۔ پھر آپ نے بندن باندھتے ہوئے اس کے کپڑے کا کہا، باندھے نصیر، جملہ دیکھ، باندھے نصیر کھولے غسال،
آج باندھوں گا تو میں، اور اس کو اب کھولے گا کل کون؟ غسل دینے والا غسال۔ پھر جب صبح ہوئی تو بادشاہ مر چکا تھا۔ اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، دین پر جب نقصان آیا تو زبان سے جملے ادا کر۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ ذات کے لیے لڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی شان ستاری و غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ دو صفتیں یہ ہو گئی، دو صفتیں رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول اپنی امت کے ساتھ رفیق ہیں اور امت پر مہربان اور شفیق ہیں۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ دھکے دینے والا، جھڑکنے والا، مارنے والا، پیٹنے والا نہیں، گالی بکنے والا نہیں، غصہ گرمی والا نہیں، وہ رفیق ہوتا ہے حضور کی شفقتوں کی طرح، حضور کی مہربانیوں کی طرح۔ یعنی ولی کو دیکھ کر رسول اللہ کی مہربانیاں یاد آتی۔ کیسا ہوتا ہے وہ رفیق؟ کیسا ہوتا ہے وہ رفیق؟ کیسے؟ سن لیں حضور پہلے کیسے رفیق تھے وہ سن لیں، پھر ولی کیسے رفیق ہوتا ہے وہ سن لیں۔ دیکھو یہاں ابھی نماز کا تذکرہ ابھی بعد میں آتا ہے، ابھی تو پہلے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ولایت ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا جیسے سن لیا، تب ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ہوا میں اڑیں، حالانکہ وہ مکھیوں کا کام ہے ہوا میں اڑنا۔ پانی پہ چلنے اگر آپ کوئی فضیلت سمجھتے ہیں، یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کر لیتے ہیں، یہ اصل کام ہے۔ ولایت کا نصاب یہ ہے، ولایت کا نصاب یہ ہے۔ دیکھو حضور کیسے رفیق تھے۔ ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی، کوئی سسک رہا ہے، کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں جب سسکیاں لینے کی آواز آئی، کسی کے سسکنے کی آواز آئی تو پوچھا کون سسک رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا غلام ہے جو آپ کو فکرے کستا ہے، جو آپ کے کپڑے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو پتھر سے مارتا ہے۔ حضور وہ بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار پڑا کہ ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال کے وہ جھوپڑے میں ڈال دیا۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو سسکیاں لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی دنیا دار انسان ہوتا ہمارے اور آپ کی طرح، وہ کہتا دیکھو مجھے ستایا نا تو انجام پہ کیا پہنچا۔ یاد رکھنا اعلیٰ ظرف لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے کانوں تک بات آئی، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو فکرے کسا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو پتھر مارا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو لباس اقدس کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو بدتمیزی کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے اس کام کو سے رک گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اللہ اللہ، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ حال بگڑا ہے، اللہ اکبر، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے آقا اس کے سرہانے گئے، اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے، چاہنے والا نہیں ہے۔ بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس بیمار کا۔ اللہ اللہ، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ۔ اللہ اکبر، حضور نے پیشانی پہ رکھا۔ تصور میں یہ آتا ہے، اللہ اللہ، کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی، کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے نام سے مردے زندہ ہو جائیں، اگر وہ کسی کے سرہانے سرے بالی تشریف لائیں تو بیمار کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ، وہ چلا رہا تھا، بخار میں ہذیان کا شکار تھا، وہ بکواس کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، آقا جواب میں کہتے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے
तेरे सराहने मौजूद है। वो जब जब कहता हाय लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, तो फरमाते मोहम्मद तो रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सराहने मौजूद है। थोड़ी देर में उसको इफाका हुआ, आराम हुआ। हुजूर का हाथ रखने से आराम ना हो तो फिर क्या हो? अल्लाह अकबर। आराम हुआ। हुजूर को जब उसको आराम में देखते हैं, उठ के जाने लगते हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इतने अहम काम से जा रहे थे, वो अहम काम छोड़कर आप इसके सराहने बैठ गए। तो मेरे आका शान रिफाकत देखे, शान करीमी देखे। फरमाते लोगों, किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर जाग कर इबादत करने से अफजल है। एक दुश्मन के लिए ये दिल में दर्द है, ये दिल में जज्बा है। मैं यहां पहुंचकर अपने आप को कितना खुश नसीब समझूं। जो नबी दुश्मनों की सिसकियों पे बेचैन हो जाते हों, वो नबी गुलामों की सिसकियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उम्मत पर ऐसे मेहरबान थे, रफीक थे, किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते थे। वली की भी शान ये होती है कि वली किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, वली किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता। आप जानते हैं हजरत महबूब इलाही, आपके लंगर का खर्चा उस दौर में हिसाब लगाया जाता है तो आज के 200 रुपये मंथली होता है। 200 रुपये मंथली, यानी जिस दौर में लोग एक एक आने में घर खरीदा करें, उस वक्त आप 200 रुपये लंगर पे खर्चा करते थे। और जब सबको लंगर खिला दिया जाता, आखिरी में लंगर महबूब इलाही के पास आता, तो हजरत महबूब इलाही उस लंगर को देखकर कहते इसे उठाओ ले जाओ। आज मोहम्मद अहमद, आपका असल नाम मोहम्मद अहमद है, आपका नाम मोहम्मद, आपके वालिद का नाम अहमद। आज मोहम्मद अहमद नहीं खाएगा। क्यों? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर उस्ताजुल उलमा, जश्न शाह जीला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग तशरीफ़ रखें, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीम या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं और अब हम सबको, चूँकि हम सब हज़रत ही का ख़िताब सुनने के लिए आए, तो उसी हस्ती को हमें सुनना है जिसका ख़िताब सुनने के लिए आप आए हैं और जिनकी खिताबत ने मुर्दा दिलों में जान पैदा की, इश्क़ रसूल का शऊर लोगों के दिलों को अता किया, वो हस्ती हमारे दरमियान है। हज़रत का खिताब होगा। 2 जुमलों में मैं बात मुकम्मल कर लूँ। जब वो लंगर सरकार महबूब इलाही के पास आखिर में रखा जाता, तो आप उस लंगर को देख कर के रो कर के फरमाते कि हो सकता है कि जमुना के किनारे कोई भूखा सो गया हो, अगर ये लुकमा मैं खा लूँ तो क़यामत के दिन मैं अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उनका कोई उम्मती मेरे शहर में भूखा सोया था और मैं खाना खा चुका था। जाओ और जमुना के किनारे किसी गरीब को तलाश करो और मेरे हिस्से का खाना भी उसको खिला दो। ये शान रिफ़्क़ है, ऐसी रिफ़ाक़त है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से औलिया ने सीखा। तो वो रफ़ीक़ भी होते हैं, शफ़ीक़ भी होते हैं। इंशाअल्लाह बकिया जो 8 सिफ़तें बचती है वो फिर किसी मौके से आपकी खिदमत में पेश होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वही नक्शे कदम जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, तेरे ग़ुलामों का
نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔